جس طرح انہوں نے انٹرسٹ لیا, جس طرح انہوں نے وہاں پہ جو مختلف سپورٹس ہیں ان میں خود حصہ لیا, تو یہ دل سے پی ایم ایل این اور اب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے مل کر یوتھ ایکٹیویٹیز کو, یوتھ کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا, اس ٹیلنٹ کو سامنے لے کر آنا, اور سب سے اہم بات کہ یہ جو ٹیلنٹ سامنے آئے گا اس کو پھر سنبھالنا. یہ انشاءاللہ تعالی یہ جو ڈیفرنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرائلز ہو رہے ہیں, اس میں سے پاکستان کا مستقبل نکل کر آئے گا. جس طرح یوتھ فیسٹیول کے اندر سے ہاکی کی ویمن ٹیم نکلی, کبڈی کی نکلی, یو نیم اٹ, اسی طرح یہ آپ کو اب نظر آئے گا کہ آئندہ کے چیمپئنز, یوتھ چیمپئنز, شازہ خواجہ صاحبہ کی سربراہی میں, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کی گائیڈنس میں آپ کو پاکستان کا جھنڈا بلند کرتے نظر آئیں گے. بہت شکریہ. دیکھیں, سب سے پہلے تو جو برائی کا منبع ہوتا ہے نا اس کو درست کیا جاتا ہے. تو ہماری کوشش ہے عمران خان درست ہو جائے, باقی سارے خود درست ہو جائیں گے. اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ ایک چیز کو مد نظر ضرور رکھیے گا کہ جتنی پولوشن پھیلائی گئی پچھلے 14 سال کے اندر, جن نوجوانوں کو پڑھنا تھا, جن نوجوانوں کو پرفارم کرنا تھا, ان کو ایک سراب کے پیچھے لگا کے نہ صرف ان کا رستہ کھوٹا کیا گیا بلکہ اس ملک کا رستہ کھوٹا کرنے کی کوشش کی گئی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو بھی سنبھالنا ہے, ہم نے, ہماری ذمہ داری ہے, ان کو سنبھالیں گے بھی, راستہ بھی دکھائیں گے اور پاکستان کو خوشحال کریں گے. بڑی اچھی طرح میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے, ڈپارٹمنٹ سپورٹس بڑی بہت ہی میں کہتی ہوں کہ ہمارے لیے افسوسناک بات ہے کہ عمران خان صاحب خود حالانکہ سپورٹس مین تھے لیکن انہوں نے ڈپارٹمنٹ سپورٹس بند کر کے ایک اپنے سائن سے لاکھوں سپورٹس مین اور سپورٹس ویمن کو بے روزگار کیا. وزیر اعظم صاحب نے اس کا آ کے نوٹیفیکیشن ضرور کیا لیکن اس میں ابھی تک وہ اس لیے کچھ ڈپارٹمنٹس نے بحال کر دیا ہے لیکن کیونکہ بجٹس بن چکے ہوئے تھے پچھلے سال کے, تو اس وجہ سے تمام ڈپارٹمنٹس ان کو پوری طرح بحال نہیں کر سکے. اس سال کے بجٹ میں انشاءاللہ تمام ڈپارٹمنٹس کو باقاعدہ صوبائی لیول پہ بھی اور وفاقی سطح پہ بھی مطلب ہم کوشش کریں گے اور ہم انشور کریں گے کہ وہ ان بجٹس کے اندر اپنے جو سپورٹس مین سپورٹس ویمن ہیں ان کو ہائر کرنے کے لیے, ان کے روزگار کے لیے باقاعدہ بجٹ رکھیں. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پورا جو نظام تھا یہ انشاءاللہ واپس بحال ہوگا. آپ نے بالکل درست فرمایا, سپورٹس مین سپورٹس ویمن کے چولہے بھی کسی نے جلانے ہیں اور وہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان کی, میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم ان کی, جب تک ہم ان کی معاشی حالات بہتر نہیں کریں گے تب تک یہ بچے بچیاں پرفارم نہیں کر پائیں گے. اور رانا صاحب کو دینے سے پہلے میں ایک بات اور کروں گی کہ پرائم منسٹرز اسپیشل انیشیٹیوز کے تحت اس دفعہ بجٹ میں 80 ارب روپے رکھے گئے ہیں جو صرف یوتھ کے لیے ہیں. ان 80 ارب سے انڈاؤمنٹ کی بات ہوئی تو انشاءاللہ اس سال سپورٹس انڈاؤمنٹ بھی بنے گا. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی ہدایت پہ جو ہمارے ریٹائرڈ سپورٹس مین ہیں سپورٹس ویمن ہیں ان کے لیے بھی اس انڈاؤمنٹ سے ان کی بھی مدد کی جائے گی اور آنے والی نسلوں کی جو ٹریننگز ہیں ہمارے, اور خالی سپورٹس مین سپورٹس وومن کا مسئلہ نہیں ہے, ہمارے یہاں پہ ٹیکنیکل سٹاف نہیں ہے, کوچز کی کمی ہے, ٹرینرز کی کمی ہے, مینجمنٹ سپورٹس مینجمنٹ کی کمی ہے, تو اس ساری کو انشاءاللہ پورا کیا جائے گا. اسی طرح اس کے لیے 5 ارب روپے وزیر اعظم صاحب نے خود کہہ کے رکھوائے ہیں. ایجوکیشن میں بھی پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ رانا صاحب نے ان کے بانیوں میں سے ہیں,
4.5 لاکھ بچہ اس سے آج تک اسکالرشپ لے چکا ہے. اسی طرز پہ فیڈرل میں بھی شہباز شریف صاحب کی ہدایت پہ ایک فنڈ بنایا جائے گا تاکہ ہر طرح کی اسکالرشپ جس میں اسپورٹس اسکالرشپس بھی شامل ہوں گی وہ کی جائیں. تو مختلف چیزوں کے لیے 80 ارب روپیہ جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کے اسپیشل انیشیٹوز, یہ اس کے علاوہ ہیں جو ایچ ای سی میں یونیورسٹیز بننی ہیں, کالجز بننے ہیں, ہیلتھ ہونا ہے, اس کے علاوہ یہ 80 ارب کے اسپیشل انیشیٹوز ہیں. رانا صاحب جواب دیں. پہلے اسی پہ ذرا میں بتا دوں, تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. دیکھیں سب سے بڑی بدقسمتی کیا ہے کہ وہ بچے اور بچیاں جو پاکستان کا مستقبل تھا, جن کو ڈپارٹمنٹس کے ساتھ لگ کے اور میرٹ کی بنیاد پر وہ جاتے تھے, کسی نے چھابڑی لگائی, کسی نے رکشہ چلایا, کسی نے اللہ معاف کرے ویلڈنگ کی دکان پہ بیٹھا, تو پاکستان کا سپورٹس کا مستقبل بھی پچھلے 4 سال میں تباہ کیا گیا. ہم نے اللہ کے فضل سے جو بات ہوئی نا, پرائم منسٹر صاحب نے بالکل ان کا ویژن ہے سپورٹس انڈومنٹ فنڈ, جس طرح منسٹر صاحبہ نے ایکسپلین کیا, پنجاب حکومت اور باقی حکومتوں کے ساتھ بھی یہ رابطہ کیا گیا ہے, اور ہمیں بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ صوبائی بجٹس کے اندر بھی اور خاص طور پر پنجاب کے بجٹ کے اندر بھی وہ سپورٹس انڈومنٹ فنڈ جو ہم 2017 میں قائم کرنے جا رہے تھے, اور اس کے اوپر جو ہے ٹائم جو آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوا اور ساری چیزیں اور کیا کیا پابندیاں لگیں, تو ہمیں بڑی امید ہے کہ جہاں پر وفاق نے اتنی خطیر رقم رکھی ہے, پنجاب کے بجٹ میں بھی سپورٹس انڈومنٹ فنڈ کے لیے 2 ارب تک جو ہے وہ مختص کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. میرا خیال ہے کہ آج ہم ایک اتنے نوبل کاز کو لے کے بیٹھے ہیں, اس کا صرف ایک چھوٹا سا جواب ہے کہ جس پہ کرپشن کا الزام لگتا ہے اور جہاں پر ثابت ہوتی ہے اس کو تو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے, لیکن جس کا ثابت ہو جائے کہ اس ملک میں انتشار پھیلانے والا, اس ملک کو تقسیم کرنے کی سازش کرنے والا, اس ملک کے اداروں کو پوری دنیا میں بدنام کرنے والا, اس کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نپٹا جانا چاہیے, کیونکہ پھر اس ملک پر حملہ کرنے والے تخریب کار پہ اور سیاست کا لبادہ اوڑھ کر دہشت گرد میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. نا اہلی کا فیصلہ جو ہے نا وہ حالات اور واقعات کریں گے, یہ ہم نہیں کریں گے. سیاسی بندہ کبھی کسی کو نا اہل کرنے کی حمایت نہیں کرے گا, میں آپ کو بڑا کلیئر بتاؤں. سبجیکٹ پہ اگر رہیں فٹ بال کے, میرا خیال ہے ابراہیم بھائی اس کی ایک علیحدہ کر لیں, علیحدہ کر لیں. پازیٹیوٹی کے لیے یہ پروگرام ہے, انہی چیزوں میں دوبارہ گھس جائیں گے. جی جانے چاہیے. رانا صاحب نے کل اتنے بڑے سپورٹس کمپلیکس کا افتتاح کرایا ہے, شہباز صاحب نے وہاں پہ آپ کو ہر سپورٹ کھیل کے دکھائی ہے اتنی اچھے طریقے سے. تو ہماری تو ہمیشہ یہی کوشش ہے کہ جگہ جگہ پہ سپورٹس کمپلیکس بنے. ہم نے پچھلے سال پی ایس ڈی پی میں پورے پاکستان میں 250 سپورٹس کمپلیکس کا بجٹ رکھا تھا, جس میں صوبے نے